بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صلاۃ الضحیٰ۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چاشت کی نماز کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ فقہا محدثین اور محدثین فقہا، یعنی جو فقہا تھے اور حدیث بھی ضمناً بیان کرتے تھے، یعنی ان کا کام تھا کہ قرآن اور احادیث سے مسائل کو نکالنا، ان کو کہتے تھے فقہا، اور یہ ضمناً احادیث بھی بیان کرتے تھے، تو ان کا نام تھا فقہائے محدثین، یعنی پہلے نمبر پہ یہ فقہا ہیں، دوسرے نمبر پہ محدثین ہیں۔ دوسرے نمبر پہ طبقہ ہوتا ہے محدثین فقہا کا۔ محدثین ان لوگوں کو جن کا کام ہی تھا حدیث بیان کرنا، لیکن ضمناً وہ فقہ کے مسائل کو بھی بیان کرتے تھے، تو ان کو محدثین فقہا کہتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے صوفیہ کا، لیکن صوفیہ کے مسلک کو اس دین اسلام میں نہیں لیا گیا، کیونکہ ان کا مسلک دین میں لے لیا جائے تو وہ بڑی مشکل پیدا ہوگی، بئی وجہ کہ صوفیہ دین کے رموز اور پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہیں۔ جتنے فقہا محدثین واقف ہیں، اتنے صوفیہ دین کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں ہے، لہٰذا پہلے نمبر پہ جو مسلک لیا جاتا ہے وہ فقہا محدثین کا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ محدثین فقہا کا ہے، صوفیہ کا نہیں لیا جاتا۔ تو فقہائے محدثین اور محدثین فقہا کہتے ہیں کہ دونوں ایک نمازی ہیں۔ اشراق اور چاشت ایک نماز ہے، اگر طلوع فجر کے 20-25 منٹ کے بعد پڑھی جائے تو اشراق ہے، اور اگر 9:30 10 8 بجے پڑھی جائے تو پھر چاشت ہے۔ بس کہتے دونوں ایک ہی نمازیں ہیں، اگر طلوع فجر کے 20-25 منٹ کے فوراً بعد پڑھی جائے تو اشراق ہے، اور اگر 8-9 بجے پڑھی جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ چاشت کی نماز ہے۔ یہ تعین نہیں ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں۔ اشراق کی نماز طلوع فجر کے فوراً بعد 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ 2 سے لے کر 4 رکعتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز 9:30 10 بجے پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز جو ہے وہ 8 سے 12 رکعتیں ہیں۔ 8 سے کیا ہے؟ 12 رکعتیں ہیں۔ تو شاید ان صوفیہ کو ان 12 رکعتوں سے جو دھوکہ پڑا ہے کہ جو حضور علیہ السلام تہجد نہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد دن میں آپ 12 رکعتیں پڑھتے تھے تہجد کے بدل میں، شاید صوفیہ کو ان سے یہ شک پڑا ہے، تو لہٰذا ان کا مسلک نہیں لیا گیا۔ اشراق کی 2 رکعتیں ہیں، اور چاشت کی جو ہے نا وہ 4 رکعتیں مشہور ہے فقہا کے نزدیک، اور صوفیہ کے نزدیک 8 سے 12 ہیں۔ اس باب کے اندر چاشت کی نماز کا ذکر ہے۔ باب کی روایت میں جو آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی اور یہ مکہ میں ہی رہ گئی تھی، اور ان کا جو کمرہ جو گھر تھا وہ بالکل، اللہ آپ کو لے جائے، اگر باب فہد سے آپ جائیں بیت اللہ کی طرف اتر کے تو نیچے مطاف میں اترے تو دائیں طرف جو ہے جہاں مطاف کا اینڈ ہوتا ہے وہاں پر ان کا مکان تھا، بیت اللہ کے بالکل قریب۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے غسل فرمایا اور آپ نے 8 رکعت پڑھی۔ تو صوفیہ نے یہاں سے بھی یہ لیا ہے کہ یہ چاشت کی 8 رکعتیں ہیں، لیکن فقہا کہتے ہیں کہ اس میں احتمال ہے کہ یہ 8 رکعتیں آپ نے شکر کے اعتبار سے پڑھی ہوں کہ مکہ سے نکالا گیا تھا کس حالت میں، اور میں یہاں فاتحانہ طور پہ مکہ میں داخل ہو رہا ہوں، تو آپ نے فتح مکہ کے شکر کے طور پہ یہ پڑھی ہوں۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو ہے نا کسی سے یہ عبد الرحمن بن ابن لیلہ کبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے کسی کو نہ تو اس چاشت کی نماز کو پڑھتے دیکھا ہے، نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں سنا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام چاشت کی نماز جب پڑھنا شروع کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور جب آپ چھوڑتے تھے تو پھر ہم کہتے تھے کہ حضور اس کو کبھی پڑھیں گے نہیں۔ بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس باب کے اندر 2 روایتیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ، میں دن کی تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ اور دوسری روایت یہ لے کر آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے 4 رکعت یہ ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی آدمی کو توفیق ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، 4 رکعت آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حضور نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں بھی پڑھی۔